اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ پاکستانی وہ قوم ہے جو کسی بھی مشکل وقت میں یکجا ہو جاتی ہے۔ سنا تھا کہ 1965 سمیت جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں تو پاکستانی قوم متحد ہو گئی تھی۔ تمام رنگ و نسل، تمام فرقہ واریت، تمام صوبائیت، سب کچھ بلا کر ہم ایک ہو گئے تھے، مگر ہمیں یقین نہیں آتا۔ ہمیں اس وجہ سے یقین نہیں آتا کہ ہم نے جب بھی کوئی مشکل وقت دیکھا ہے پاکستان میں، تو پاکستان میں اس مشکل وقت میں سرمایہ دارانہ نظام، ہمارے سرمایہ دار اپنا ظلم برقرار رکھتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ کر دیتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مشکل وقت میں سیاستدان اپنی سیاست کے داؤ پیچ کھیلتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس مشکل وقت میں عام عوام پر قانون کا عمل درآمد ہوتا ہے، لیکن اس مشکل وقت میں سرمایہ دار جو ہے وہ قانون کی گرفت سے بچا رہتا ہے۔ اسی طرح آج کرونا وائرس کا ایک خطرہ پاکستان میں منڈلا رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا اور پاکستان اس وقت شدید خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ انڈسٹریل ایریا، اسکول، ہر چیز بند ہو چکی ہے، عوام گھروں میں محصور ہو چکی ہے۔ یہیں پر عدالتی احکامات بھی آئے، مزدوروں کے حوالے سے، ورکروں ملازمین کے حوالے سے یہ احکامات بھی آئے کہ جو لوگ گھروں سے باہر نکلیں تو ان پہ 144 لگے گا اور ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ مگر ناظرین، یہاں پاکستان میں دو نظام چلتے ہیں۔ ایک وہ نظام جب 144 لگا کر غریبوں کو روڈ پر مرغا بنایا جاتا ہے، ان غریبوں کو تھانوں میں لے کے جایا جاتا ہے، ان کو روڈوں پر سزائیں دی جاتی ہیں۔ ایک دوسرا نظام بھی ہے، وہ دوسرا نظام یہ ہے کہ کورنگی جیسے انڈسٹریل ایریا میں 2000 بندوں کو نکال دیا جاتا ہے، مگر قانون خاموش رہتا ہے۔ سائڈ ایریا کی کمپنیوں سے سینکڑوں ورکروں کو نکالا جاتا ہے، مگر قانون خاموش رہتا ہے۔ اسی طرح الادین جیسے ایک مشہور و معروف پارک کی انتظامیہ اپنے ملازمین کو برطرف کر دیتی ہے، مگر ناظرین یہاں بھی قانون خاموش رہتا ہے۔ آخر یہ قانون ہے کیا؟ قانون مکڑی کا ایک ایسا جالا ہے کہ جس سے امیر تو بچ جاتا ہے لیکن غریب اس میں پھنس جاتا ہے۔ آج پاکستان کے اس مشکل دور میں جب حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی تو حکومت اسی طرح اپنی پرانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی ان سرمایہ داروں اور ان مافیا کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ مافیا سرعام ڈنکے کی چوٹ پر قانون کی دھجیاں اڑاتے پھرتے ہیں، مگر قانون کچھ بھی نہیں کرتا۔ آخر ہمارا قانون، ہماری حکومتیں اور ہماری عدلیہ اتنی بے بس کیوں ہے؟ کیوں جب غریب کے انصاف کی بات آتی ہے تو ہمارا قانون لاچار ہو جاتا ہے، ہماری حکومت بے بس ہو جاتی ہے اور ہماری عدلیہ آنکھیں بند کر لیتی ہے؟ ایک ایسے دور میں کہ جب عوام گھروں میں محصور ہے اور لوگوں کو اپنی زندگی بچانا مشکل ہے، ایسے دور میں یہ مافیا اپنے ان ملازمین کو جو ان کی معیشت کا پیا چلاتے ہیں، جو ان کے بینک بیلنس بڑھنے کا اصل ذریعہ ہوتے ہیں، یہ مزدور کماتے ہیں تو انہی سیٹھوں کی جیبوں میں پیسے جاتے ہیں، انہی کے بینک بیلنس بڑھتے ہیں اور انہی کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے، مگر
چند پیسوں کے عوض کام کرنے والے یہی مزدور جب کسی بھی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو یہ مالکان اور یہ انتظامیہ اپنا فرعون جیسا روپ لازمی دکھاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایک خبر آئی ہے کہ الدین پارک میں سے اس سے پہلے 100 بندوں کو برطرف کر دیا تھا، اس کے بعد 150 بندوں کو دوبارہ برطرف کیا، اور آج انتظامیہ نے ایک خفیہ پیغام کے ذریعے اپنے 200 کے قریب مستقل ملازمین کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنا استعفیٰ دے دیں۔ اگر آپ استعفیٰ نہیں دیں گے تو آپ کو گزشتہ 2 مہینوں کی سیلری نہیں ملے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انتظامیہ اور مالکان کی اس قدر بے-رحمی اور بے-رخی دیکھیے کہ مالکان اور انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے تو ہم استعفیٰ لینا بھی جانتے ہیں۔ سرعام قانون کو چیلنج کر دیا جاتا ہے۔ آخر یہ پاکستان کیسی ریاست ہے؟ یہاں قانون کا نفاذ کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال 70 سالوں سے ان غریب لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک غریب انسان پر تو یہ قانون نافذ ہوتا ہے، لیکن اس مافیا اور ان سرمایہ داروں کے خلاف یہ قانون اپنی حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ ذرائع کے مطابق ملازمین کا یہ بھی کہنا تھا کہ جن ملازمین کو ابھی تک برطرف کر دیا گیا ہے ان کو ابھی تک واجبات ادا نہیں کیے گئے، بلکہ ان کو وعدوں اور جھوٹے لاروں سے ان کو تسلیاں دی جاتی ہیں۔ ایک ایسا دور کہ جب عوام سمیت پورا پاکستان اس وقت مشکل کا شکار ہے، لوگوں کو ایک ایک نوالے کی فکر ہے، لوگ گھروں میں محصور ہیں اور ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ایسے دور میں یہ لاکھوں اور اربوں کے مالک، یہ سرمایہ دار جو ان مزدوروں کی خون پسینے کی کمائی سے اپنے بینک بیلنس بھرتے ہیں، یہ ایسے دور میں انہی مزدوروں کا چولہا کیوں ٹھنڈا کر دیتے ہیں؟ اور اسی پر مزدوروں کا یہ کہنا تھا کہ اگر مالکان کے خلاف قانونی کارروائی اور ہمیں دوبارہ بحال نہ کیا گیا تو ہم تادم مرگ ہڑتال پر بیٹھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ناظرین، مزدوروں کا چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ سندھ اور چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی یہ مطالبہ تھا کہ خدارا ان غریبوں پہ رحم کیا جائے اور ان کی نوکریوں کو بحال کر کے ان کے بچوں اور ان کے خاندان کی زندگیوں کو بچایا جائے، تاکہ وہ اس مشکل میں کم از کم بھوک سے نہ مرے۔ اور ایسے مافیا کے خلاف لازمی قانونی کارروائی کرنی چاہیے جو اس مشکل وقت میں عوام اور پاکستانی قانون کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، جو پاکستان پہ مشکل وقت آتے ہی اس پاکستانی عوام کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ قابل گرفت ہیں، اور ہماری حکومت پاکستان، اعلیٰ عدلیہ اور وزیر اعظم پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ خدارا اس مافیا کے خلاف لازمی کارروائی کی جائے، تاکہ یہاں پاکستان میں کوئی بھی مشکل وقت آئے تو ہم اپنے اجداد کی طرح متحد ہونے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس جیسی مافیا اگر ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی مشکل میں یہ قوم سیسا پلائی دیوار بن سکے۔ بہت شکریہ۔